میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہیں, لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے جو الیکشن ہیں اس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کی ووٹنگ آج ہو رہی ہے. دن کے وقت جو ہے وہ گرمی تھی اور میرپور ڈویژن کے اندر لوگ تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں, تو اس وجہ سے پولنگ تھوڑی سی سلو دیکھنے میں ملی. اوور آل اگر بات کی جائے تو یہ 13 حلقے ہیں اور 14 لاکھ رجسٹر ووٹرز ہیں. یہاں پر جو بنیادی طور پر مین مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت کے اوپر دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, اور پھر کچھ دیکھنے کو ایک حلقے کے اندر ایسی چیز دیکھنے میں ملی جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے یعنی گھر کے اوپر یا وہاں پر اس کے کار خاص جو ہیں وہ دیکھے گئے انتخابی عملے کے ساتھ, اور ان کے پاس جو سامان تھا, جو میٹیریل تھا, جو کہ بیگز ان کے پاس موجود تھے ای سی پی کے, وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی, اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے اوپر دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے. اب ظاہری بات ہے فریقین ہیں, دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہی ہیں, تو اس قسم کی الزامات اور ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اوور آل اگر بات کی جائے تو مجموعی طور کے اوپر الیکشن جو ہے وہ سموتھلی چل رہے ہیں. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ شکست ہے, کیونکہ الیکشن ہو رہی ہیں اور آج انشاءاللہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ یہ پولنگ جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد گنتی اور پھر نتائج آنا شروع ہو پڑیں گے. تو اوور آل یہ ایک جمہوریت کی فتح ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر. اب لیٹس سی کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, لیکن اس میں نظام کی فتح ہے, جمہوریت کی فتح ہے اور انتشاریوں کی شکست ہے, جو کہ یعنی موب جسٹس کے ذریعے اپنے فیصلے ریاست آزاد جموں کشمیر کے اوپر مسلط کرنا چاہتے تھے. آگے بڑھتے ہیں جی, اگلی بات کرتے ہیں ہم سہیل آفریدی صاحب کی. اب سہیل آفریدی صاحب نے ایک عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا. اس پر جب معاملہ عدالت میں پہنچا تو پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں اس سے مکر گئے. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو کسی قسم کی کوئی رہائی فورس نہیں بنائی. اب یہ تحریری جواب جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر جمع کرایا گیا ہے, جس میں 8 صفحات پر مشتمل یہ جواب ہے, اور یہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ذریعے یہ جمع ہوا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی رہائی امن تحریک پرامن ہے, غیر مسلح اور رضاکارانہ ہے. یہ جواب انہوں نے دیا جی. انہوں نے کہا یہ رہائی امن تحریک میں کسی مسلح ڈھانچے یا نجی ملیشیا کا وجود نہیں ہے. آئینی درخواست سیاسی مقاصد اور غلط بیانی پر مبنی ہے. آئینی درخواست قبل از وقت فرضی اور ناقابل سماعت ہے. درخواست گزار بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ثابت کرنے میں ناکام رہا. رہائی تحریک کو آئین کے آرٹیکل 16, 17 اور 19 کے تحت تحفظ حاصل ہے. آئین کا آرٹیکل 256 کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جواب دیا جی سہیل آفریدی صاحب نے. جی وہی سہیل آفریدی صاحب, اس کی پہلے تو کہہ رہے تھے جب گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو جناب انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. پھر کہہ رہے تھے کہ جی میں جب ایچ کے عمران کے اندر آؤں گا اور میں کیا کروں گا. 5 اگست کی تحریک کا اعلان بھی کیا ہوا ہے, آئندہ کا عمل بھی دے رہے تھے, عمران خان رہائی فورس بنا رہے تھے. تو پھر اب فورس کدھر گئی؟ فورس والے معاملے سے اس طرح بھاگے ہیں سہیل آفریدی صاحب جیسے کوا جو ہے وہ گلیل کو دیکھ کے بھاگتا ہے. یہ ان کی حقیقت ہے جی. اور اب سماعت کیونکہ آ چکی ہے سر کے اوپر, اور 29 اگست کو سماعت ہونی ہے, تو اس سے پہلے ان کو نوٹس کیا گیا تھا, جواب مانگا گیا تھا, تو جواب انہوں نے جمع کرا دیا ہے. کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ جی کہ سہیل آفریدی صاحب اب کوئی عمران خان رہائی فورس نہیں بنا رہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے سہیل آفریدی صاحب کا ایک اور برین چائلڈ ہے. وہ برین چائلڈ یہ ہے کہ نام ہوگا عمران خان کا, عمران خان کی رہائی کا, لیکن حقیقت میں خود کو یعنی اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ان کا مقصد ہے, اور اس حوالے سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں ہیں. ان کی کوشش ہے, خواہش ہے کہ مولانا کو شراکت اقتدار اور ساتھ ان کو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کا
جو عہدہ ہے وہ دے کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کو ایک ان کی جو تحریک ہے اس کو جان مل جائے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان اگر کبھی سڑکوں پر آتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے تو پھر مولانا کی ایک اپنی حیثیت ہے, مولانا کے پاس اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے, مولانا پھر ان کو ایک دور اندیشی بھی ان کی ہوتی ہے, وہ بڑے کیلکولیٹ کر کے چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ سیاسی بات بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. تو میری جو خبر تھی حسن ایوب خان کی, جو کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک سورس نے یہ بات بیان کی ہے, تو وہ بات درست ثابت ہوئی کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کرن ناز صاحبہ کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات کر دی ہے. اچھا, کامران مرتضیٰ صاحب نے کرن ناز صاحبہ نے جب ان سے سوال کیا کہ کب تک جو ہے آپ کا یہ ان کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا اور کب تک جو ہے وہ آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں گے, کوئی پیش رفت ہوگی, تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو بتایا انہوں نے سینٹرل آئیڈیا یہ ان کی گفتگو کہ 5 اگست کے بعد ہوگا, جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے بعد ہی وہ ان کے ساتھ جو بھی اپنا شراکت داری چاہ رہی ہیں وہ کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھی معاہدہ ہوگا بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ JUI تو اس کو تحریری طور پر جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے گا, وہ وربل ایگریمنٹ نہیں ہوگا, وہ ریٹن ایگریمنٹ ہوگا. تو مولانا بھی آپ کو معلوم ہے کچی گولیاں تو نہیں کھلتے, وہ جو کچھ ہوگا وہ تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف اگر لکھ کے دے گی, سائن کرے گی, تو ان کا آپس میں معاہدہ ہوگا. تو الحمدللہ جی جو میرا سورس تھا اس کی خبر درست ثابت ہوئی, اور پہلے شفیع جان صاحب نے اس کی تصدیق کی تھی اور اب کامران مرتضیٰ صاحب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو سہیل آفریدی کا مین جو اس کا ٹارگٹ ہے کہ وہ مولانا کی حمایت حاصل کر لے, اس میں ایک تیر سے 2 شکار ہیں. ایک تو مولانا کی جو ووٹیں ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہو جائیں گی, جو کہ بلیک میلرز ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں گے. دوسرا ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اگر اسٹریٹ موومنٹ کو کرنی پڑتی ہے, کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوتی ہے, تو اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت اگر شامل ہوگی تو پھر وہ کئی گنا طاقتور ہو جائے گی وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن اور اسٹریٹ موومنٹ. اور میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یعنی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکل ہے مولانا کو پھر رجسٹ کرنا. بال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات, ایک علیمہ خانم نے کل ایک بار پھر ریلی نکالی اسی صوبے میں جہاں پر وہ پہلے سے کلیم کر رہے ہیں کہ 95% ہمیں حمایت حاصل ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر 95% آپ کو حمایت حاصل ہے, لیکن وہیں پر ہی آپ عوامی رابطے کی جو ہے ریلیاں نکال رہی ہیں. اور اس مرتبہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ علیمہ خانم نے جو کہ اپنی تقاریر کے اندر عدالتوں کے اوپر انہوں نے بے شمار وار کیے, تو وہ کل انہوں نے اپنے ساتھ 2 انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے جو کنوکٹ ایک مجرم ہے, جو عدالتی مفرور ہے یعنی ایبسکانڈر ہے عمر ایوب, اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جناب گفتگو کی اور پھر اس سے نعرے لگوائے. پہلا سوال یہ بنتا ہے جی کہ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے؟ اگر تو لاگو ہوتا ہے تو کیا چیف منسٹر یا صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو کہ عدالتی مفرور ہے اس کو گرفتار کر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو عدالت کی تحویل میں دیں؟ کیا وہ ایسا کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں, بلکہ وہ دندناتا وہ گھوم رہا ہے, وہ نعرے لگا رہا ہے. وہ خالی کہتا ہے جی وزیر اعظم عمران خان زندہ باد, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان بھی کنوکٹ ہے میری طرح اور وہ آج نااہل ہو چکا ہے. اس کے باوجود یہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں اور مطلب کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. یعنی سزائیں 2 عدالتوں نے 10-10 سال کی سزائیں سنائی ہیں, غلط سنائی ہیں, ٹھیک سنائی ہیں, یہ بات کی بحث ہے. اور اگر غلط سنائی ہیں تو پھر آپ کے پاس اپیل کا جو حق تھا آپ نے اس کو کیوں ایگزاسٹ کیا؟ جو ایک ود ان ٹائم آپ نے اپیل دائر کرنی ہوتی ہے, فیصلے کو چیلنج کرنا ہوتا ہے, اس آرڈر کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے, تو وہ آپ نے اپنا رائٹ خود سرنڈر کر دیا اس وجہ سے کہ آپ موب جسٹس کے ذریعے ایک جنرل ایمنسٹی لے لیں گے کہ آپ کے جب تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, سزائیں معاف ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. اگر عدالت نے سزا دی ہے تو وہی ایک یونیک فورم ہے جو کہ اس کو انڈو کر سکتا ہے, جو اس سے جو اوپر والا فورم ہے. یعنی اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنا دی ہے تو پھر ہائی کورٹ کے اندر آپ کے پاس اپیل کا حق ہے, اور ہائی کورٹ کے بعد پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ کے اندر اپیل کا حق حاصل ہے, جو کہ آپ نے اپنے حقوق جو ہیں خود اپنے ہاتھ کاٹ کر آپ نے سرنڈر کر دیے. تو یہ تو پولیٹیکل وزڈم ہے, اور یہ بیسکلی لیگلی اپنی چیزوں کو اس طرح لے کے چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ کے اوپر یعنی سیریس نیچر کے مقدمات ہیں, ان مقدمات کو آپ نے یعنی سیاسی انداز میں ڈیل کیا تو پھر نتیجہ یہی برآمد ہونا تھا.
फवाद चौधरी साहब क्यों जो है वो क्लियर हो गए हर मुकदमे से, शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों क्लियर हो रहे हैं? उनके पास स्ट्रॉन्ग एलिबाइज मौजूद थी, उन्होंने अपना डिफेंस ठीक तरीके से किया। आप लोग डिफेंस आप लोगों ने किया नहीं, लेकिन आप भुगते। लेकिन बात ये दोबारा आ जाए कि सुहेल आफरीदी साहब के हकूक़ हैं, कहते हैं जी मैं आइनी वज़ीर आला हूँ, तो जनाब मोहतरम आपको शर्म नहीं आती कि आपके सूबे के अंदर किस तरीके से वो शख्स जो है वो घूम रहा है? खाली एक ये नहीं है, शबली फराज है, ज़रताज गुल है, और बेशुमार लोग हैं। यानी कोई बात नहीं, मतलब इनकी ये इनकी असलियत है। जब ये मैं बात करूँ तो बड़ी तकलीफ होती है इनको। हामिद मीर साहब ने जी कल शहजाद इकबाल साहब के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें उन्होंने आइनी तरमीम का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी मुमकिन आइनी तरमीम आएगी, इसमें इख्तलाफात इनके होंगे, बाद में पीपल्स पार्टी फिर आइनी तरमीम के लिए इत्फाक कर लेगी। इख्तलाफ भी हैं, फिर इत्फाक भी कर लेगी। ठीक है जी, मान लिया, ठीक है जी, उनका कॉमन फ्रेंड है उसने मना लिया जी। अब कॉमन फ्रेंड अगर मना ले तो फिर इख्तलाफ करने की ज़रूरत क्या है? वो पहले मना कर तो आइनी तरमीम लेकर आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर तो आइनी तरमीम आ नहीं सकती। तो अब जो आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो ये कह रहे हैं, जिसके ऊपर इख्तलाफात हो चुके हैं इस टाइम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में, जो कि हामिद मीर साहब ने पढ़ चुके हैं, तो बात यह है कि उसके 2-4 मंदरजात तो शेयर करें ना जी। उसके कोई 4-5 पॉइंट्स शेयर कर दें, उसमें कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल कर रही हैं, कौन कौन सा एरिया है। जैसे 26वीं में जुडिशरी से मुतल्लिक मामला था, फिर 27वीं में जो है वो आइनी तरमीम का मामला जो है आइनी अदालत का मामला हुआ। ये तमाम चीज़ें हमने देखी है ना जी। तो जब ये चीज़ें हमने देखी हैं तो फिर आपने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, तो बताएं फिर क्या है उसमें। अगर NFC से मुतल्लिक है या नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई इशू है, वो को बात होनी है, कोई जुडिशरी से मुतल्लिक मज़ीद कोई चीज़ है, या कुछ और नई चीज़ शामिल की जा रही है आइनी तरमीम में, कुछ थोड़ा सा खाका तो बताते ना, जिसके ऊपर इख्तलाफ है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज़। मैं ये बता सकता हूँ कि आइनी तरामीम जो 2 हुई हैं, 26वीं और 27वीं, उनका जो मसवदा बना वो एक लैपटॉप था, वो एक ही आदमी का था, वो अपने हाथ से ख़ुद टाइप कर रहा था, और उसमें बाकी कैबिनेट के लोगों को जो है उस मुतालिक ख़बर नहीं थी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके हम भी आई विटनेस हैं, जो देखी हुई हैं, जो मालूम है। तो वो साहब कौन है? वो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, और ख़बर मैं एक दफ़ा उनको मिलने के लिए गया किसी अपने काम से, मेरा पुराना ताल्लुक़ है उनसे। तो उन्होंने कहा जी कि ये ख़बर लेने कर आया, तो मैंने ख़बर नहीं देनी। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा कि मैं ख़बर लेने नहीं आया, मैं ख़बर देने आया हूँ। अब वो बंदा जिसने ये ड्राफ्ट करनी थी आइनी तरमीम, ठीक है, जिसके लैपटॉप के ऊपर ये सारा काम हो रहा था, ये आपको वो किस्सा सुना रहा हूँ, सच्ची बात है। और मैंने फिर उसको बताया ये 3-4 पॉइंट्स जो है ना, ये आइनी तरमीम के अंदर आ रहे हैं। ही वॉज क्वाइट। फिर मैंने ट्वीट के अपने स्क्रीनशॉट्स उनको बाद में भेजे जब मैं वहाँ से गया तो बता दिया कि भाई देयर इज़ ओनली वन रावी इन पाकिस्तान। बाल जी आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी सिंध से। सिंध के अंदर आपको पता है कि MQM एक बड़ी जमात है। MQM के यानी एक फ़ेक अकाउंट बनाया गया, जो कि बज़ाहिर देखने में लगा कि जनाब ये MQM का किसी ने फ़ेक अकाउंट बनाया हुआ है। अब वो फ़ेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के बाद उससे जनाब फ़ौज मुखालिफ जो है वो पोस्टें की गई, रियासत मुखालिफ पोस्टें हुई। अच्छा, जब उन तक पहुंचा गया तो क्या मालूम हुआ कि वो जो लोग गिरफ्तार हुए उनका ताल्लुक ही MQM के साथ था। अब जो लोग गिरफ्तार, और NCCI ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती जी, इससे आगे मामला बढ़ता है जी कि ये लोग पकड़े गए। अब ये क्यों फ़ौज मुखालिफ ऐसा बयानिया बना रहे थे, जहर उगल रहे थे, इनको क्या तकलीफ़ थी? बज़ाहिर तो MQM के जो है वो इशू नहीं है। अब इसमें मामला MQM जमात का नहीं है, इंडिविजुअल्स का है, और जिनकी सरपरस्ती इन अकाउंट्स को या इन जो 3 लोग गिरफ्तार हुए इनको हासिल थी, वो बड़ी कदावर सियासी शख्सियात हैं MQM की। अब विद इन MQM ही इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन अगर उस तरह बात की जाए, मतलब बहुत सी लीडरशिप ऐसी है जो कि बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है वो रियासत के बयानी के साथ खड़ी है, रियासत के साथ हम आवाज़ है, और वो अपना पूरा वज़न जो है वो यानी रियासत के लिए ही डालते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खुल कर चल रहे हैं। बट इवन देन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो यानी अब ये उन लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने
इन नौजवानों को इस्तेमाल किया इस प्रोपेगेंडे के लिए, उनको भी अब इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि उनकी शनाख्त उनको तक पता चल चुकी है कि किन की सरपरस्ती इनको हासिल थी। वो 2 शख्सियात हैं। ये जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने उगल दिया है, इन्होंने बता दिया जी हमें किसकी सरपरस्ती हासिल थी। तो अब मामला जो है वो किस सिमत आगे बढ़ेगा, मैं यहीं पर इस बात को रोकता हूँ। लेट्स सी कि ये मामला किस सिमत में आगे बढ़ता है, और अल्लाह करे जी मुल्क के लिए बेहतर हो, और जो शरारत करने वाले लोग हैं उनको हदायत मिले। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।